मान रहे हैं। ارے بھائی ایک بات بتا دو، قرآن میں کھجور کا ذکر ہے، سب چیزوں کو جو وہاں ریگستانوں کا ذکر، ان کا ذکر مطلب قرآن کے اور حدیثوں میں وغیرہ وغیرہ پورے اسلام میں آم کا ذکر کہاں گیا؟ جنت میں وہ ملے گا، دودھ کی نہریں ملے گی، شہد کی ندیاں ملیں گی، ہاں وہاں پہ شراب کی بھی ندیاں ملیں گی. ہاں تو وہ جو چیز چلتی تھی وہیں قرآن میں آم دکھا دو، قرآن میں گنا دکھا دو، قرآن میں لیچی دکھا دو، قرآن میں آلو دکھا دو، قرآن کیا پوری حدیثوں میں، کیونکہ جو جتنی نالج تھی اتنا ہی تو لکھا ہے. یہ بالکل بچکانہ سوال ہے کہ قرآن کریم میں آم کا ذکر کیوں نہیں. قرآن کریم کا، اس کو ہم چند پوائنٹ میں سمجھتے ہیں. پوائنٹ نمبر 1، قرآن کریم کا اصل مقصد کیا تھا؟ قرآن کریم کا اصل مقصد تھا ہدایت. قرآن کریم میں آپ توحید کی باتیں پائیں گے کہ اللہ ایک ہے، تمہیں بنانے والا، تمہیں کریٹ کرنے والا، اس پورے یونیورس کو کریٹ کرنے والا ایک ہے، اس کے بارے میں ملے گا. کس کے ساتھ کیسے تعلقات ہونے چاہیے، اخلاق کیسے ہونی چاہیے، کس طریقے سے زندگی گزارنی ہے، اخلاق کے بارے میں تمہیں قرآن کریم میں ملے گا. تیسری چیز ہے، قرآن کریم میں تمہیں آخرت کے بارے میں زور دیا جائے گا کہ مرنے کے بعد تمہیں پھر جانا ہے، حساب کتاب دینا ہے، یہ ساری چیزیں. تو قرآن کریم کا جو اصل مقصد ہے، وہ قرآن کریم کا اصل مقصد ہے ہدایت، لوگوں کو سیدھی راہ سکھانا. اب آتے ہیں اس کے سوال کے اوپر کہ قرآن کریم کے اندر آم کا ذکر کیوں نہیں. یہ بتانا یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ قرآن کریم کسی انسان نے لکھی ہے، اسی وجہ سے اس قرآن کے اندر اگزامپلس بھی اس دور کے حساب سے دیے گئے ہیں. یعنی اس میں کھجور کی بات کی گئی، اس میں انگور کی بات کی گئی، اس میں انجیر کی باتیں کی گئی. یعنی وہ چیزیں، ان چیزوں کی بات کی گئی ہے جو چیزیں عرب کے اندر پائی جاتی تھیں، اور جو چیزیں عرب کے اندر نہیں پائی جاتی تھی جیسے کہ آم وغیرہ جو ہندوستان کے اندر پایا جاتا ہے، تو وہاں کے اوپر قرآن میں آم کا ذکر نہ ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن کریم یہ اللہ کی جانب سے نازل نہیں ہوا. اور یہ بالکل دعویٰ بالکل سرے سے غلط ہے اور بے بنیاد ہے. کیونکہ ہمیں پوائنٹ نمبر 2 یہ سمجھنا ہے کہ قرآن کریم کی آڈینس کیا تھی. قرآن کریم اسلام پورے عالم کے لیے ہے، لیکن قرآن کریم جب آیا تو جو مخاطب تھے، جن سے قرآن بات کر رہا تھا ڈائریکٹ، صحابہ کرام، تو قرآن کی جو آڈینس تھی وہ سارے کے سارے کون سے تھے؟ عرب تھے. تو جب قرآن کے آڈینس جو تھی وہ عرب تھی، تو ظاہر ہے کہ وہاں کے اوپر اگزامپلس دیے جاتے ہیں، اور جب اگزامپلس دیے جائیں گے قرآن کریم میں تو انہی چیزوں کے بارے میں بات کی جائے گی جو چیزیں وہاں کے لوگ جانتے ہوں، جو ریلیٹ کر پائیں. اگر آپ مثال کے طور کے اوپر ایک ایسے بچے سے پیزا کے بارے میں بات کریں جو پیزا جانتا ہی نہ ہو، تو آپ کو وہ مثال دینا بالکل بے بنیاد ہے، وہ مطلب ہی نہیں نکلتا ہے. تو قرآن کریم کی آڈینس عرب تھی، تو عربوں کے ہاں جو چیزیں وہاں کے اوپر پائی جاتی تھی، کھجور پایا جاتا تھا تو کھجور کی مثال دی. وہاں کے اوپر اونٹ کے بارے میں، ریگستان تھا تو وہاں اونٹ کی مثال دی. تو جو بالکل انوائرمنٹ کے اوپر فٹ بیٹھ جائے ایسی مثالیں قرآن کریم کے اندر بیان کی گئیں. اور یہ بھی اس کی فصاحت ہے، اگر ایسی مثالیں بیان کرتا جو وہاں کے لوگ سمجھتے ہی نہ تو وہ قرآن کریم فصیح نہیں ہوتا. وہاں کے اوپر ایسی مثالوں کا ذکر کرنا جو عرب اور جو لوگ سن رہے تھے، جو آڈینس تھی، وہ ریلیٹ کر پائیں اس چیز سے اور سمجھ پائیں، وہ ان کے موافق ہو، یہ اس کی فصاحت ہے. پوائنٹ نمبر 3، اگزامپلس ہوتے کس لیے ہیں؟ قرآن کریم کے اندر جب یہ ذکر کیا گیا کہ جنت کے اندر تمہیں شہد ملے گا، جنت کے اندر تمہیں کھجور ملیں گے، یہ سارے جو ذکر کیے گئے قرآن کریم کے اندر، کیا اگزامپلس ہوتے کس لیے ہیں؟ تو اگزامپلس جب دیے جاتے ہیں تو اس کا مطلب صرف اور صرف سمجھانا ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور کے اوپر جب یہ کہا جائے کھجور یا انجیر، تو اس کا مطلب کھجور یا انجیر یہ ایک بتانے کا مقصد ہوتا ہے. اصل میں جو چیز شمار کرانی ہوتی ہے وہ یہ کہ اللہ رب العزت کی بہت ساری نعمتیں ہوں گی وہاں کے اوپر. اور پھر جب قرآن کلیکٹیولی بات کرتا ہے تو وہاں کے اوپر فواکہ کا لفظ قرآن کریم میں استعمال کرتا ہے، سارے فروٹس کو شامل کر لیتی ہے وہ چیز. جب وہ لفظ استعمال کر دیتا ہے کہ پھلوں کے بارے میں، تو جب پھلوں کے بارے میں قرآن کریم کہہ دیتا ہے تو وہاں کے اوپر آم بھی آ گیا، املی بھی آ گئی، جتنی بھی چیزیں وہ ساری کی ساری چیزیں اس کے اندر آ گئیں. تو اگزامپلس جو ہوتے ہیں وہ سمجھانے کے لیے ہوتے ہیں، اکثر وہ لسٹ بنانے کے لیے نہیں ہوتے ہیں. اگر آپ مان لیں کہ قرآن کریم سارے علاقوں کے پھلوں کا ذکر کرتا تو آپ مان کے چلیے، جیسے مثال کے طور کے اوپر ہندوستان میں آم مشہور ہے تو آم کا ذکر قرآن میں ہوتا، چائنا کا جو پھل ہوتا اس کا ذکر قرآن کریم میں ہوتا، رسیا کے کسی علاقائی پھل کا ذکر قرآن کریم میں ہوتا. تو اگر یہ ساری چیزیں ہوتی تو اس میں کئی دقتیں سامنے آتی. ان میں سے پہلی دقت یہ ہوتی قرآن بہت لمبا ہو جاتا. آپ اندازہ لگائیں کہ اگر سارے علاقوں کے فروٹس اور وہاں کے کلچر اور وہاں کی چیزوں کے بارے میں قرآن کریم میں ذکر کیا جاتا تو قرآن کریم
کئی جلدوں میں جا کے بنتا, کئی والیومز میں جا کے بنتا جا کے. اور دوسری چیز تھی کہ اگر یہ ہوتا تو جو اصل ٹاپک تھا وہ اصل ٹاپک تھا ہدایت, لوگوں کو سیدھی راہ دکھلانا, وہ دب جاتا. تو اس وجہ سے قرآن کریم میں صرف جو آڈینس تھی ان کے اکارڈنگ, جن چیزوں کو وہ سمجھ رہے تھے ان کے اکارڈنگ وہاں کے اوپر ایگزامپلس دیے گئے. نمبر 5, قرآن کریم میں اصول بیان کر دیا گیا. اصول کیا بیان کر دیا گیا؟ کہ اللہ نے تمہارے لیے پاک چیزوں کو حلال کر دیا ہے اور تمہارے لیے ناپاک چیزوں کو حرام کر دیا ہے. اب یہ اصول قرآن کریم کے اندر بیان کر دیا گیا. اب ہماری اور آپ کی اور پورے دنیا کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ جہاں کے اوپر بھی ہو وہ قرآن کریم کے اس اصول کو جس چیز کے اوپر چاہے اس چیز کے اوپر اپلائی کر لیں. اگر وہ حلال والی کیٹیگری میں آ رہا ہے تو وہ حلال ہو جائے گی, اور اگر حرام والی کیٹیگری میں ہو رہا ہے تو وہ حرام ہو جائے گا. تو یہ سوال بالکل بے بنیاد ہے کہ قرآن کریم کے اندر آم کا ذکر کیوں نہیں ہے, قرآن کریم کے اندر ڈائناسور کا ذکر کیوں نہیں, کیونکہ بھائی اس کا ٹاپک ہی نہیں ہے. قرآن کا مقصد ہدایت ہے اور لوگوں کو سمجھانے کے لیے ایگزامپلس کی ضرورت پڑتی ہے, اور جب ایگزامپلس اور مثالوں کی ضرورت پڑتی ہے تو وہاں کی مثالیں دی جائیں جو لوگ سمجھ پائیں.